خالق کائنات کا بےحد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج مدینہ شریف کے اندر 18ویں شب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت والی بابرکت رات چل رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمیں بھی قرآن کی خدمت میں قبولیت عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات اگر آپ جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران سماعت کریں تو آپ کے لیے جو مخصوص الفاظ کہے جاتے ہیں کہ کامل الحیاء والایمان جامع القرآن، کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے والے ہیں اور حیا اور ایمان کے اندر اللہ نے آپ کو تکمیل کاملیت عطا فرمائی ہے، ایسے آپ حیا کے پیکر ہیں اور قرآن کو ایک جگہ پر حفاظ کو جمع کر کے قرآن کو ترتیب کے ساتھ جمع کرنے والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ان مبارک رات کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی خدمت میں قبولیت عطا فرما دے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہے اور قرآن فرماتا ہے، دو شخص کی مثال بیان کی، فرمایا جو ایک دنیا کے پیچھے چلتا ہے اور ایک رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ فرمایا جو دنیا کے پیچھے چل رہا ہے وہ اچھا ہے یا جو ہر وقت رب کی رضا چاہتا ہے وہ اچھا ہے؟ قرآن نے سوال کر کے اپنے ماننے والوں کے لیے جواب خود تلاش کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، کمم باء بسخط، کیا یہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو لوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور جو رب کو ناراض کرے، دنیا کے پیچھے جائے، دنیا کو ہی اپنا مقصد سب کچھ سمجھ لے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جہنم کے اندر جو عذابات ہیں نا وہ بڑے ہی سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے ہماری نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں۔ ہم درجات عند اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کی پیروی کرتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، ہر معاملے میں دین کو ترجیح دیتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کے یہاں بہت سارے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آج اللہ نے مجھے بھی وقت دیا، آپ کو بھی وقت دیا، آنکھیں مجھے بھی ملی، آپ کو بھی ملی، چھونے کے لیے ہاتھ اللہ نے مجھے بھی عطا کیے، آپ کو بھی مل گئے، دیکھنے کے لیے آنکھ ملی، چکھنے کے لیے زبان کا ذائقہ، زبان اور ذائقہ رب تعالیٰ کی جانب سے انعام کے طور پر مل گیا، یہ احسان ہے اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات دیے۔ اگر آج سے آپ 4 دن قبل کی زندگی پر غور کریں نا، جب بقرعید کے ایام میں جانور ذبح ہو رہے تھے، تو آپ اگر جانور کے ذبح ہونے کے وقت اس کے اجزاء پر غور کریں تو آپ کے لیے زبان پر خود بخود الفاظ رب کے شکر کے ادا ہو جائیں۔ کتنی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ وہیں گندگی کا ڈھیر ہے، وہیں خوبصورت گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جہاں گندگی ہے اور گندگی کے برابر سے گزرتی ہوئی رگ جو جس کے اندر خون رواں ہے، وہ کھانے کے لیے جب تیار ہو کر آتی ہے تو ایک ذائقے دار بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال سے زیادہ زندگی عطا کی، اور کس طرح کہ چاروں طرف زندگی میں اس کے پانی تھا، اور اس سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی نکلی ہوئی تھی جس پر وہ رہتا تھا۔
ویسے تو نمکین پانی تھا سمندر کا، لیکن اس پہاڑ کے کونے سے ٹکرا کر وہ پانی اس کے لیے میٹھا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے برتن سے اسی سے پانی بھرتا اور پی لیا کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، پہاڑ ہے، سمندر کا بیچ ہے، وہاں تو درخت اگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پر انار یا پھر انگور کا درخت اور گوشہ لگا دیا تھا، الگ الگ روایات میں۔ اور ایک جو انگور تھا یا جو ہے وہ انار کا جو ایک پیس تھا اور انگور کا یا ایک گوشہ وہ توڑتا تو 24 گھنٹے کے لیے رزق کے طور پر وہ کافی ہو جاتا۔ اللہ نے اس میں وہ تاثیر، وہ کھانے کے ذائقے رکھ دیے تھے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ مولا میں تجھ سے ملاقات اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرا سر سجدے میں ہونا تو میری روح نکل جائے۔ کتنا بڑا انعام! پھر ایک اور بات کہہ دی، کہا میرا یا اللہ میرے جسم کو قیامت تک کے لیے سجدے کی حالت میں رکھ دینا۔ فرمایا تیری روح بھی نکلے گی تو اس انداز میں نکلے گی کہ تیرے جسم سجدے کی حالت میں ہوگا، قیامت تک کے لیے تیرے جسم کو محفوظ کر دوں گا۔ لیکن حدیث پاک میں میرے محبوب نے فرمایا جب قیامت کے دن رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا میرے بندے، آج میں تجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرماتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا مولا 500 سال کی عبادتیں میں نے کی، دن رات ایک کر دیا تیری عبادت میں، اب بھی تیرا فضل تو میری عبادت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اپنی آنکھ جو نعمت ملی ہے نا اس کا حساب دے دے۔ صرف ابھی تو آنکھ کا حساب چل رہا تھا، اس کی نمازیں مائنس، اس کی عبادتیں مائنس ہوتی رہیں 500 سال کی عبادت ختم، ایک آنکھ جب رب تعالیٰ کی جو نعمت تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکا، تو پھر اس نے بندے نے رب کے حضور اپنی گردن جھکا کر فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کہے گا مولا تو اپنے فضل سے مجھے جنت عطا فرما دے، میری عبادت کے بدلے میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آنکھ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی بھر اگر اس کے شکرانے کے طور پر میرا اور آپ کا سر سجدے میں رہے پھر بھی میں اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد رب نے کبھی یہ نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے فلانی نعمت دی تو احسان کر دیا، لیکن احسان عظیم کس نعمت پر فرمایا؟ حوالہ نوٹ کر لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ کا کلام فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کر دیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اس میں ایک عظیم عظمتوں والا رسول بھیج دیا، من انفسہم، انہی میں سے۔ اس کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ آنکھ ملی احسان کا ذکر نہ آیا، زبان ملی احسان کا ذکر نہ آیا، بلکہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا فرمایا نا، ایمان بھی دے دیا پھر بھی احسان نہ کیا، لیکن رسول اللہ کا دامن عطا فرما دیا، امت پر احسان فرما دیا، کیونکہ یہ ساری نعمتوں کی اصل ہے۔ اگر ایمان نہیں، رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں نہیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، نہ تو دنیا کے اندر زندگی کا سکون مل سکتا ہے، اور نہ ہی قبر کی زندگی روشن ہو سکتی ہے، اور نہ ہی میدان محشر کی زندگی میں انسان کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کر دیا اس انداز میں کہ اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ آج میں آپ نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل ضروریات بھی ہے اور کسی کسی کو پسند بھی ہوتا ہے، بائک ضروریات یعنی ضروریات میں بھی شامل ہے، لیکن اپنی بائک سے ایک انسیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز مجھے دے دیں تو شاید آپ 100 بار سوچیں گے۔ اول تو اپنی کوئی محبوب چیز انسان کسی کو دیتا نہیں ہے، جس سے پیار ہو جائے، دوستی کے اندر
شرکت برداشت نہیں کرتا کہ فلانا فلانے سے کیوں دوستی کر رہا ہے، وہاں تو محبت بھی نہیں صرف دوستی ہے، وہاں انسان برداشت نہیں کر سکتا تو اپنی محبوب چیز کون کسی کو دیتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم کیا اور اپنا محبوب امت کو عطا کر دیا، اور پھر دینے کے بعد فرما دیا کہ فو وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا تھا، اب اس کے بدلے میں تم میرا شکر مانو اور میرا احسان مان لو۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم چھوٹی چھوٹی مصروفیات کی وجہ سے رسول اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن آگے کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا اور اپنا محبوب عطا کیا، ایمان کی دولت دی، اب ایمان والا مسلمان ہو گیا، عزت افزائی کیسی مل گئی؟ اب کندھے پر سوار ہو کر اپنی آرام گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے ایصال ثواب کا میٹر شروع ہو چکا ہے۔ قبر میں موجود ہے تو اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے اتنی عزت بخشی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ جہاں کوئی داڑھی سنت رسول کے ساتھ بندہ گزرتا ہے تو لوگ اسے تعظیم سے دیکھتے ہیں، جنازہ آ جائے تو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی نمازی ہو پیشانی سے اسلام کا نور چمک رہا ہو، لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جہاں دین نے اتنی عزت دی، رسول اللہ کی غلامی نے اتنی عزت بخش دی، اس کے باوجود بھی آج میں اور آپ صرف چند ٹکوں کی خاطر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ابتدا کے اندر فرما دیا جو رب کی رضا چاہتا ہے اس کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہیں، بہت سے درجات ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے نا، پھر یاد رکھیے گا دنیا والے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی، جو دین کی خدمت کرتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، دنیا والے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جو دنیا کی خدمت کرتا ہے نا تو پھر لوگ اس سے خدمت لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ماہرین ہیں، ایکسپرٹ بندے جسے کہتے ہیں، لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام ہی کسی کی ضروریات کے وقت کام آنا، اور اس کے مقابلے میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے نا، پھر دنیا والے اس سے کام لیتے ہیں، اور جو دین کے پیچھے چلتا ہے دنیا والے اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ میرا نہیں میرے محبوب کا فرمان ہے۔ فرمایا جو رب کے کام میں لگ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی ساری مخلوق کو رب تعالیٰ اس کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے قرآن کی دعوت عام کیجیے، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور پھر قرآن آگے فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اس حال میں کہ اس جیسی مصیبت تم پہلے پہنچا چکے ہو۔ احد اور بدر کے میدان کا واقعہ چل رہا ہے۔ احد کے میدان میں آپ کو یاد ہو کہ مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، رسول اللہ نے فرمایا یہ پہاڑی چھوڑنی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو مجاہدین تھے وہ یہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، پیچھے سے کافروں نے آ کر یکدم حملہ کر دیا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانے پڑا۔ مسلمانوں کی جو صحابہ کی تعداد تھی شہیدوں کی وہ 70 سے زائد تھی۔ تو قرآن نے فرمایا آج اگر احد کے میدان میں تمہیں اپنے مجاہدین میں سے 70 کی جانیں دینی پڑی ہیں، تو بدر کے میدان میں تو تم نے 70 کافروں سے زائد مار دیے تھے، بڑے بڑے سرداروں کو تم نے 70 سے زائد قید کر لیا تھا، تو جو آج مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس سے پہلے بدر میں تو تم پہنچا چکے ہو۔ قلتم انا ھذا، پھر بھی تم نے یہ کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قل، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ آج اگر میں نقصان میں ہوں نا تو اس میں میری غلطی ہے۔ 25 پارہ قرآن فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے جو کام کیے ہیں، اچھے ہوں تو اچھا نتیجہ ملتا ہے، برے ہوں تو برا نتیجہ ملتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، نوجوان ہے، پڑھائی کے اوقات میں پڑھائی نہیں کرتا، دیگر کاموں میں مصروف رہے گا، تو جب
ضرورت تعلیم کی پڑے گی اس وقت آپ کی عمر نکل چکی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس وقت اپنا وقت ضائع کر دیا نا۔ اگر آپ محنت کے ساتھ پڑھ لیتے، کچھ بن جاتے، تو آج جب آپ کو تعلیم کی ضرورت پڑتی تو تعلیم آپ کو ٹھکراتی نہیں، بلکہ وہ تعلیم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیتی۔ جب آپ نے تعلیم کو سینے سے نہیں لگایا، آپ نے دین کی خدمت کو سینے سے نہیں لگایا، تو پھر دنیا والے آپ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی فرمایا، جو مصیبت آتی ہے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی تمہیں، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں ملے تھے، فبإذن اللہ، وہ مصیبت اللہ کے حکم سے آئی تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوسروں سے جدا کر دے۔ ایمان کے راستے پر چلنے پر جو مصیبت پریشانی آتی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پڑایا ہے۔ انعام مل رہے ہیں، برکتیں مل رہی ہیں، جاب اچھی چل رہی ہے، پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، بہترین کاروبار چل رہا ہے، ایسے موقع پر تو بڑے بڑے لوگ بھی دو لفظ شکرانے کے طور پر بول ہی دیتے ہیں، لیکن کاروبار مائنس میں جا رہا ہو، ڈاؤن ہو رہا ہو، جاب کی تلاش ہو لیکن جاب نہ مل رہی ہو، اس کے باوجود زبان پر شکوہ نہ ہو، شکایات نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو کہ یا اللہ میں لاکھوں نہیں بلکہ خربوں لوگوں سے بہتر ہوں کہ میں عزت کی دال روٹی تو اپنے گھر میں کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ جو مصیبت آئی ہے نا، پریشانی، یہ اس لیے آئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ دیکھ لے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ مصیبت اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، اپنے ہیں کہ بیگانے، دل سے اپنے ہیں یا دل سے جدا جدا ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدا کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، او ادفعوا، دین کے دشمنوں کو بھگاؤ، قالوا، وہ بولے، لو نعلم قتالا، اگر ہمیں لڑنا جھگڑنا آتا، جہاد کرنا آتا، لاتبعناکم، تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ منافق اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے بنسبت، یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہ تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، جب کہ وہ خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ قل، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنی جان سے موت کو بھگانا چاہتے ہو تو بھگا دو، بھگا سکتے ہو تو بھگا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ احد کے میدان میں منافقوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے، کیا ضرورت تھی احد میں جانے کی، ہماری بات مان لیتے، گھر میں بیٹھے رہتے۔ تو قرآن نے فرمایا گھر میں بیٹھنے سے بھی موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے، موت تو آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ بستر پہ نہیں مرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل تندرست ہوتے ہیں لیکن اچانک کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ چل بستے ہیں۔ پرسوں میری ایک نمازی بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میرا دوست 10 دن پہلے بالکل تندرست تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خود چل کر اپنا چیک اپ کروانے جا رہا ہے، مگر واپس خود چل کر نہیں، لوگوں کے کندھوں پر آ رہا ہے۔ موت اس طرح بھی آ جاتی ہے۔ موت کی سواری پر ہم گھومتے ہیں بائکس پر، تو کیا ہے موت کی سواری کوئی بھی ہٹ کرے بائک والے کا ہی نقصان ہے، کب سر کھل جائے اللہ محفوظ رکھے، کب کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جائے، موت تو آنی ہے۔ ہم سے ہٹے گٹے نوجوان آج مٹی کی قبر کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ایک دن مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ دین کے کام کی وجہ سے
یا رسول اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے موت نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ اگر آج میں اور آپ دین کو وقت دے دیں، دین کے لیے وقت نکال لیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کی عزت کے لیے پیش کر دیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر جہاد کے میدان میں جانے سے موت قریب آ جاتی تو آج خالد بستر پر نہیں بلکہ میدان جہاد میں اپنی جان دے چکا ہوتا۔ آپ نے ایک ایک موقع پر 9 تلواریں، 13 تلواریں کافروں کی گردنیں مار مار کر توڑ ڈالی، لیکن موت آپ کے قریب نہ آئی، اور آپ بستر میں موجود تھے، مرض کی حالت میں تھے کہ اس وقت رب کا ذکر کرتے کرتے آپ کی روح نکل چکی تھی۔ مجھے بتائیے، موت میدان جہاد میں جانے سے قریب نہیں آ جاتی ہے؟ دین کو وقت دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آ جاتی ہے؟ دین کو وقت دینے سے عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو ٹال کر دکھاؤ۔ میدان جہاد میں جا کر تم یہ سمجھے کہ موت تم ٹال دو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں انہیں دی جاتی ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدر کا جب میدان ہوا، صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہو گئے، اور پھر مال کچھ حاصل ہوا۔ احد کے میدان میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے، پھر مال حاصل ہوا، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے بیچارہ ہمارا ساتھی چلا گیا، آج یہ نعمت دیکھتا تو کھاتا نا، اس سے لطف اندوز ہوتا۔ یہ بات پہنچتے 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 رسول اللہ کے کان میں چلی گئی، قرآن کی آیت کا نزول ہو گیا۔ فرمایا تو دنیا کی چند نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو ہمارا فلاں ساتھی آج دنیا میں ہوتا تو اس سے لطف اندوز ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جو جہاد کے موقع پر شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، انہیں ابدی زندگی عطا کر دی، اور ابدی زندگی کے ساتھ ساتھ جنت میں وہ نعمتیں دی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنا فضل وہ عطا کر دیا۔ ہو سکتا ہے جو نعمت دنیا میں تمہیں ملے اس پر تمہیں خوشی نہ ملے، لیکن رب نے جو جنت میں شہیدوں کو نعمت دی وہ یقیناً اس پر خوش ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی رضا بھی مل چکی ہے، انعام کا خزانہ بھی حاصل ہو چکا ہے۔ تو فرمایا فریحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور اپنے پیچھے لوگوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے انہیں بشارت دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف بھی نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ملنے پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے اچھا نتیجہ ملے گا، برے کام کریں گے کہیں نہ کہیں تو زندگی کے اندر نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت میں قبولیت عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تو اپنی نہ زندگی دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی۔ احد کے میدان میں تو ایک صحابی وہ بھی تھے جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ ایک رات قبل آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ موجود تھے، چلو دین پر حملہ ہو گیا ہے، آؤ مجاہدوں۔ آپ نے یہ خیال کیا، صحابی نے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ خیال کیا کہ اگر میں غسل کے لیے گیا تو جہاد، مجاہدین کا قافلہ جہاد پر نکل نہ جائے۔ آپ نے اتنی تاخیر بھی برداشت نہ کی، آپ ویسی ہی حالت میں، ابھی غسل آپ پر لازم تھا، آپ چل بسے مجاہدین کے صفوں کے بیچ میں،
تلوار اٹھا کر احد کے میدان میں آپ شہید ہو گئے۔ جب جہاد شام کے وقت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے دی، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان اور مجاہدین کو ڈھونڈا گیا، کون کس حالت میں ہے، شہید ہو گیا یا زخمی حالت میں ہے۔ لیکن حضرت حنظلہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ نہ زخمیوں میں تھے نہ شہیدوں میں تھے۔ حضور کو بتایا گیا کہ حضور حضرت حنظلہ ملتے نہیں، نہ شہیدوں میں ہیں نہ زخمیوں میں ہیں، کہاں گئے؟ حضور نے آسمان کی طرف آنکھ بلند کی اور مسکرا کر کہنے لگے، ساری بات بتا دی صحابہ کو، فرمایا کہ ان پر غسل لازم تھا، وہ دیکھو وہ جنت کے پانی سے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو شہیدوں کی صف میں موجود تھے، اور جب ان کے بالوں کو دیکھا گیا، جسم کو دیکھا گیا، تو وہ پانی سے تر تھے کہ گویا کسی نے انہیں غسل دیا ہو۔ جو دین کے لیے نکلتا ہے فرشتے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں، لہذا دین کے لیے وقت نکالیے، لوگوں کو دین کے قریب کیجیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے قبولیت عطا فرمائیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی نوکری وہ واحد نوکری ہے جس کے بارے میں قرآن حدیث میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ بہترین نوکری، سب سے بہترین نوکری رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اتھینٹک نوکری ہے، وہ قرآن کی نوکری ہے۔ لہذا آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی ہم نوجوانوں کے ساتھ، علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر قرآن کی خدمت گاروں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی خدمت میں قبولیت عطا فرمائیں، اور اس خدمت دین کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے وافر حصہ عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔